تو آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے دوستو، آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ افغان طالبان پاکستان کو شکست دینے کے لیے انڈیا سے رابطہ قائم کر رہے ہیں اور انڈیا سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہماری درخواست ہے YouTube چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اگر ہمارے پروگرام پسند آئیں ان کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور اپنا دار خیال کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ میرے دوستو، یہ لمحہ فکر پاکستان کے لیے نہیں، یہ ان سیاستدانوں کے لیے ہے جو عرصہ 77 سال سے ایسے پریشر گروپ، ایسے فرقہ وارانہ گروپ، سیاسی گروپ اور علاقے کی مختلف انتہا پسند تنظیموں کو پیدا کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، اور آج تک یہ اپنے بچے پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب یہ بچے جوان ہوتے ہیں، جب اپنے پیدا کرنے والے کے گریبان کو پکڑتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے یہ بچے کس قسم کے ہیں، یہ حلال کے بچے ہیں یا حرام کے بچے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے اسی تناظر میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات، افغان طالبان کے تجزیے کے طور پر چند الفاظ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان اور افغانستان کے تناؤ میں شدید آیا ہوا ہے، اور اس کشیدگی اور مسائل میں اضافہ طالبان کی 2021 میں ملک کا اقتدار سنبھالنے پر ہوا، جب طالبان نے 2021 میں افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت اور امریکی فوج کی واپسی اور یورپین نیٹو افواج کی واپسی کے نتیجے میں جب طالبان نے افغانستان پر حملہ قبضہ کیا اور جب کابل پر قبضہ کر کے اپنی حکومت کی مہر ثبت کر دی، یوں طالبان جب دور اقتدار میں آئے، پاکستان میں بیشتر ایسے گروپ پیدا کرنے والے سائنسدان، چاہے وہ سفارتی ہوں، چاہے وہ دفاعی امور کے ماہرین ہوں، ان کے خیال میں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو پاکستان کا خطے پر گرفت مضبوط کرے گی۔ اگست 2021 میں جب طالبان نے کابل بما افغانستان پر قبضہ کیا، اس وقت کے پاکستان کے پرائم منسٹر، وزیر اعظم عمران خان، جو افغان قوم کو غیرت مند قوم کا خطاب دے چکے تھے، ان کا ایک فرمان سامنے آیا کہ افغانستان کے عوام نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں اور دنیا کی سپر پاور اور یورپی افواج کو مار بگایا، اور کیسے کیسے کلمات ادا کرتے رہے۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے، افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے 5 ستمبر 2021 کو کابل کا اچانک دورہ کیا۔ یوں ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر زینت بنی۔ ان تصاویر اور ویڈیو میں انہوں نے ہوٹل کی لابی میں چائے کا کپ تھامے ہوئے ایک فوٹو کھنچوائی، اور انہوں نے اس موقع پر صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے یا غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ الفاظ ادا کیے۔ مگر اس وقت قدرت دیکھیے، غلامی کی زنجیریں توڑنے والا وزیر اعظم اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور کابل کے ہوٹل کی لابی میں چائے کا کپ پینے والا لیفٹیننٹ جنرل کورٹ مارشل کے انتظار میں
जेल की कोठरियों में बैठा हुआ है। मगर क्या किया जाए, पिछले 4 वर्षों में इस इलाके में ऐसी उथल-पुथल हुई, ऐसी चीज़ें तब्दील हुई। अब बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है, पाकिस्तान और तालिबान आमने-सामने खड़े हैं। पाकिस्तान बारहा काबुल से ये इस्तदा कर चुका है, रिक्वेस्ट कर चुका है, बल्कि मुतालबा कर चुका है कि वो कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। उनको अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ जो हमले वो ताबड़तोड़ कर रहे हैं, उससे रोका जाए। और यूं तालिबान हुकूमत इन इल्ज़ामात की तरदीद अभी तक करती आ रही है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये भी आपको याद होना चाहिए, गुज़श्ता बरस दिसंबर के आखिर में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस बेस पर एक ऐसा ऑपरेशन किया और उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान की कमर तोड़ कर रख दी। इसके जवाब में अफगान तालिबान हुकूमत ने इस फदाई कार्रवाई पर इस्लामाबाद से शदीद एहतजाज किया और साथ ही धमकी और खबरदार किया। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी इस्लामी इमारात इस्लामी के लिए एक रेड लाइन है, वो इसका ताबड़तोड़ जवाब देगा। इसके बाद पाकिस्तान के हदूद में सरहदी चौकियों पर वाटर गोले, रॉकेट फायरिंग के वाक़यात पेश आए। जहां एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान की इक़्तिदार में वापसी, पाकिस्तानी हुकूमत ये खुशफहमी में सोच रही थी, बल्कि ये भी समझा जा रहा था इस पेशरफ्त पर अफगान तालिबान की 50 साल से जो ये साइंसदान, ये जो पैदा करने वाले माई बाप बने हुए थे, वो इस पेशरफ्त को इंडिया को सफारती और खित्ते में असर रसूख के झटका लगा होगा। मगर हालिया दिनों में अब एक बार फिर इंडिया और अफगान तालिबान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मगर गिर हो रहे हैं, जफ्फियाँ डाली जा रही हैं। मेरे दोस्तों, ये आखिरकार एक होना ही था। ये जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी या रियासत के किरदार जो ऐसे किरदार पैदा करते हैं और इस खुशफहमी में रहते हैं, ये इस्लाम पसंद लोग हमारे लिए रीढ़ की हड्डी रखते हैं। मगर जब भी देखा जाए, जब भी ये पैदा करने वाले अपने ग्रुपों को, प्रेशर ग्रुपों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और जब वो हद से ज़्यादा ताकत पकड़ लेते हैं, फिर अपने पैदा करने वाले के गिरबान को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। मेरे जी दोस्तों, लेकिन गुज़श्ता चंद महीनों से इंडिया के तालिबान के साथ राब्ते बढ़े और इस वक्त इंडिया और तालिबान के दरमियान तल्कात में जो गर्मजोशी आई, वो आपके सामने है। इंडिया के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने 8 जनवरी यानी 2 दिन पहले दुबई में तालिबान का कायम मकाम वज़ीर खारजा मीर मुत्तकी से मुलाकात की और इसमें फैसला किया गया दोनों ममालिक तजारती सरगर्मियों का फ़रोग़ और तावन को मज़ीद मजबूत करेंगे। तालिबान की वज़ारत खारजा का ये कहना अफगानिस्तान इंडिया को एक मजबूत इक़्तिसादी शराकतदार के तौर पर देखता है। सन 2021 के इक़्तिदार के आने के बाद उनकी इंतज़ामिया ने इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान, ये आला हुकाम के दरमियान पहली मुलाकात की जाती है और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ तजारती बाइकाट करने का भी सोच रखा है और वो इंडिया के जरिए ईरान की चाबहार बंदरगाह के साथ तजारत बढ़ाने पर भी बात हुई। इंडिया ईरान से गुजर कर ईरान से 10 साल के लिए चाबहार बंदरगाह ठेका लिया हुआ और उसको अप टू डेट कर रहा है ताकि पाकिस्तान की कराची और ग्वादर पोर्ट को बाईपास करके अफगानिस्तान, ईरान, वस्ती एशिया के साथ तजारत कर सके। मेरे दोस्तों, इस वक्त ये सूरत हाल है। हम किसी को ये दोष नहीं देते वो आसान फरमोश है या आसान फरमोश नहीं, वो एक मुल्क है, उन्होंने अपना सोचना है। मगर ये सोचने वाली बात
ان پیدا کرنے والے سائنسدانوں کی ہے جو 77 سال سے پاکستان میں، چاہے وہ سیاسی گروپ ہوں، چاہے مذہبی فرقے ہوں، مذہبی تنظیمیں ہوں، ان کو پیدا کرتے رہے اور ساری عمر افغان طالبان کی حفاظت کرتے رہے اور دنیا کے بڑی بڑی طاقتوں کے سرد گرم موسم سے ان کو بچاتے رہے۔ ان کی اولاد کو آج تک بھی پالتے نظر آ رہے ہیں اور ان کی جدادیں بھی ادھر پاکستان میں ہیں، ادھر ہی ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ادھر ہی کاروبار کرتے ہیں، ادھر ہی وہ ان کو تحفظ دیتے ہیں۔ مگر آج کا نمونہ آپ کے سامنے ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے وکرم مسری سے ملاقات کے بعد یہ بیان دیتے ہوئے کہا، ہماری خارجہ پالیسی ایک متوازن اور ذات ہے، ہم کسی کے غلام نہیں، ہم افغانستان کو مضبوط بنانے پر متفق ہیں، ہمارا مقصد انڈیا کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی شراکت داری کو مضبوط بنانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ انڈیا کی بھی وزارت خارجہ نے یہ بیان دیتے ہوئے کہا، افغانستان میں ترقیاتی منصوبوں کو دوبارہ شروع کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اور تجارت کو بھی بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان میں دنیا کی کسی بھی ملک نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، انڈیا بھی ان ممالک میں ایک ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اس وقت پاکستان کی سالمیت کا سوال ہے، پاکستان کی بقا کا سوال ہے۔ جو افغان طالبان طالبان پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ حالیہ دنوں میں انہوں نے ایٹمی اٹامک انرجی کمیشن کے 17 اہلکاروں کو بھی اغوا کیا اور ان کو لے کر پہاڑوں کی طرف نکلے اور سیکورٹی داروں نے زبردست مقابلے کے بعد 8 اہلکاروں کو رہا کروا لیا۔ باقی ابھی 9 کے قریب طالبان کے قبضے میں ہیں اور طالبان اس وقت پاکستان آرمی، جہاں پاکستان کا جھنڈا، جہاں پاکستان کی دفاعی تنصیبات ہیں، ان پر حملہ کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاتی۔ اس وقت پاکستان میں دشمنان پاکستان کی چالیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ آپ سب دشمنان پاکستان کو جانتے ہیں، کون کون سے ملک ہیں، گنوانے کی ضرورت نہیں، آپ بہت سیانے ہیں۔